ریاست کلات اور پاکستان کے درمیان الحاق کی بات چیت مہینوں جاری رہی۔ یہاں کوئی گولی نہیں چلی۔ ایک طرف آزادی کا نشہ تھا، دوسری طرف مسلمانوں کی ایک نئی ریاست پاکستان۔ خان آف کلات نے فوری طور پر فیصلہ کیا کلات پاکستان کا حصہ بنے گا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس کہانی کی تفصیل میں جانے کی کوشش کی؟ علیحدگی پسند بیانیے نے اس واقعے کو اس طرح پیش کیا گویا پورے پاکستان نے قرآن کو پامال کیا۔ اصل بغاوت کا ایندھن نہ اسلام تھا، نہ قوم پرستی، بلکہ رائلٹی، کمیشن اور وسائل پر کنٹرول کی لڑائی۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر ریاستی ادارے عوام کو تعلیم، صحت اور روزگار دینا شروع کر دیں گے تو پھر سرداری نظام ختم ہو جائے گا۔ ایک دن 1947 کی سرد شام میں جب برے صغیر تقسیم کے زخم سہ رہا تھا، ایک ریاست جاگی، کلات۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے سانس روک لی اور قسمت نے قلم اٹھایا۔ کلات جو عرصہ دراز سے برطانوی راج کے تحت نیم خود مختار حیثیت رکھتی تھی، اچانک ایک ایسے چوراہے پر کھڑی تھی جہاں تین راستے تھے: بھارت، پاکستان یا مکمل آزادی۔ خان آف کلات میر احمد یار خان کوئی جذباتی یا جاہل حکمران نہ تھے، وہ ایک سیاسی فہم و فراست رکھنے والے لیڈر تھے جنہوں نے 11 اگست 1947 کو کلات کی آزادی کا اعلان کیا، نہ بھارت سے الحاق کا، نہ پاکستان سے۔ مگر یہی وہ لمحہ تھا جب بلوچستان کی داخلی اکائیوں مکران، خران اور لسبیلا نے خود پاکستان سے الحاق کیا۔ کسی نے ان پر بندوق کی نوک سے دستخط نہیں کروائے، کسی نے ان کے علاقوں پر حملہ نہیں کیا۔ یہ ان کی اپنی قیادت کا فیصلہ تھا، کیونکہ ان کی نگاہ میں مستقبل پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ادھر خان آف کلات الگ سوچ رہے تھے، وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کے حق میں تو تھے، مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ الحاق ایک باعزت معاہدے کے تحت ہو۔ ان کے اور قائد اعظم کے درمیان برسوں پرانی وکالتی وابستگی تھی۔ محمد علی جناح خود خان آف کلات کے وکیل رہ چکے تھے۔ کیا کوئی ملک جس پر قبضے کا الزام لگایا جائے اس ریاست کے سربراہ کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے؟ کیا وہ اسے وقت دیتا ہے، وفود بھیجتا ہے، خطوط لکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ریاست کلات اور پاکستان کے درمیان الحاق کی بات چیت مہینوں جاری رہی۔ یہاں کوئی گولی نہیں چلی، کوئی ٹینک نہیں آیا، کوئی لشکر کشی نہیں ہوئی۔ اصل میں یہ ایک ذہنی اور نظریاتی مکالمہ تھا، ایک مسلم اکثریتی نئی ریاست کے ساتھ جڑنے یا الگ رہنے کا فیصلہ۔ مگر اس مکالمے کو دنیا نے قبضہ کہہ کر جھوٹ کا لباس پہنا دیا۔ تاریخ کو جان بوجھ کر مسخ کیا گیا۔ جذباتی ویڈیو، سانحہ ساز بیانیے اور آدھی حقیقتوں پر مبنی تحریریں، ان سب نے اس پیچیدہ مگر مہذب الحاق کو ایک زبردستی کی داستان بنا دیا جو در حقیقت تدبیر، عزت اور اسلام کے نام پر کی گئی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے، کلات کی فضا میں خاموشی تھی اور خان آف کلات میر احمد یار خان اپنے فیصلے پر مسلسل غور کر رہے تھے۔ ایک طرف آزادی کا نشہ تھا، دوسری طرف مسلمانوں کی ایک نئی ریاست پاکستان جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ خان صاحب سوچوں میں گم تھے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور پاکستان بھی مسلمانوں کی ریاست ہے تو ہمیں الگ کیوں رہنا چاہیے؟ انہی دنوں ایک رات خان آف کلات نے ایک خواب دیکھا، ایسا خواب جو صرف ایک نیند کی کیفیت نہیں تھا بلکہ ایک روحانی پیغام تھا۔ خان صاحب کے پوتے پرنس عمر خود اس واقعے کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے دادا نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خان آف کلات کو فرمایا پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ خواب کوئی معمولی بات نہ تھی، ایک سادہ مسلمان کے لیے بھی ایسا خواب زندگی بدل دیتا، اور یہاں تو بات ایک ریاست کے حکمران کی تھی، کیسے ڈال سکتا تھا؟ خان آف کلات نے فوری طور پر فیصلہ کیا کلات پاکستان کا حصہ بنے۔ کیا یہ زبردستی تھی؟ کیا بندوق کی نوک پر یہ خواب دکھایا گیا تھا؟ کیا توپوں کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ فیصلہ بندوق، توپ اور ٹینک سے نہیں بلکہ عقیدے، خواب اور دل کے اطمینان سے کیا گیا تھا۔ مگر افسوس آج کے بیانیے میں اس خواب کا ذکر کوئی نہیں کرتا، نہ عالمی رپورٹس میں، نہ یوٹیوب ویڈیوز میں، نہ لبرل صحافت میں۔ وہ صرف فوجی طاقت کا ذکر کرتے ہیں، مگر وہ خواب جو خان کے ایمان کو بدل گیا، اسے وہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ
اگر اس خواب کو مان لیا جائے تو کلات کا الحاق زبردستی نہیں بلکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں ہوا ایک فیصلہ ٹھہرتا ہے، اور یہی سچ ان کے پروپیگنڈے کی سب سے بڑی شکست۔ کلات کا الحاق ہو چکا تھا، مگر بیانیہ بنانے والوں نے یہاں ایک نیا باب کھول دیا۔ انہوں نے ایک اور کہانی گھڑی، نواب نوروز خان کی بغاوت کی اور قرآن پر حلف لے کر دھوکہ دینے کا الزام ریاست پاکستان پر لگا دیا۔ یہ کہانی آج بھی ہر علیحدگی پسند ویڈیو، تقریر اور پوسٹر کا مرکزی جملہ بنی ہوئی ہے۔ پاکستان نے قرآن پر وعدہ کیا اور پھر توڑ دیا، لیکن کیا ہم نے کبھی اس کہانی کی تفصیل میں جانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ نواب نوروز خان کی بغاوت کے وقت حالات کیا تھے؟ اصل میں یہ 1959 کا دور تھا، صرف چند سال بعد جب بھارت نے ہند و بنگال میں جھوٹے الزامات کی بنیاد پر مشرقی پاکستان کو بدنام کرنا شروع کیا تھا اور افغانستان نے پختونستان کا نعرہ لگایا تھا۔ اس دوران سردار نوروز خان نے ریاست کے خلاف بغاوت کی، صرف اپنی سرداری اور اختیار کے لیے، نہ کہ کسی عوامی نمائندگی یا جمہوری اصول کے تحت۔ جب نواب نوروز خان نے ہتھیار ڈالنے کی بات کی تب مذاکرات ہوئے، ایک گروپ کو مذاکرات کے لیے بلایا گیا اور وہاں سے گرفتاریاں ہوئیں۔ اب یہاں جو نقطہ قابل غور ہے وہ یہ کہ مذاکرات اور مشروط ہتھیار ڈالنے میں فرق ہوتا ہے۔ ریاستیں کسی گروہ کو اسلحے سمیت آزاد نہیں چھوڑتی، اور جہاں تک قرآن پر حلف لینے کی بات ہے، یہ دعویٰ صرف ایک فریق کی زبانی روایت ہے، اس کی کوئی تحریری یا عدالتی شہادت موجود نہیں ہے۔ مگر علیحدگی پسند بیانیے نے اس واقعے کو اس طرح پیش کیا گویا پورے پاکستان نے قرآن کو پامال کیا، جبکہ در حقیقت میں یہ ایک سیکیورٹی مذاکراتی ناکامی تھی جسے مذہبی جذبات کا رنگ دے کر عوام کے دلوں کو جذباتی بغاوت پر آمادہ کیا گیا۔ دشمن ہمیشہ وہی کرتا ہے، جھوٹ کو آدھا سچ بنا کر پیش کرتا ہے، قرآن پر ہاتھ رکھنے کا الزام لگا کر ریاست کو مجرم دکھانے کی کوشش کی گئی، جبکہ انہی سرداروں نے بعد میں اپنے بیٹوں کو حکومتی عہدوں پر فائز کروایا، NROs لیے اور اقتدار کا حصہ بنے رہے۔ جو قرآن پر حلف کی بات کرتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ان کی اگلی نسلیں ریاست کے ساتھ کیوں چلتی ہیں۔ یہاں سے کہانی ایک نئے رخ پر مڑتی ہے، جہاں دشمن یہ تاثر دیتا ہے کہ بلوچستان کی بغاوت ایک نظریاتی جدوجہد تھی، گویا عوام اپنی شناخت، آزادی اور جغرافیہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، مگر حقیقت اس سے بالکل مختلف۔ اصل بغاوت کا ایندھن نہ اسلام تھا، نہ قوم پرستی، بلکہ رائلٹی، کمیشن اور وسائل پر کنٹرول کی لڑائی تھی، اور اس لڑائی کے سپہ سالار خود وہ سردار تھے جنہوں نے دہائیوں تک اپنے قبیلوں کو تعلیم، صحت اور ترقی سے محروم رکھا۔ بلوچستان کی زمین میں سونا ہے، تانبا ہے، گیس ہے اور بے پناہ معدنی ذخائر ہیں، اور یہی وہ خزانہ ہے جس پر طاقتور آنکھ رکھے ہوئے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس دولت پر حق کس کا ہے؟ ریاست پاکستان کا، جو آئینی طور پر بلوچستان کا محافظ، یا ان سرداروں کا جو عوام کو غربت میں رکھ کر خود لاکھوں کی گاڑیوں، بیرون ملک جائیدادیں اور نیشنل اسمبلی کی نشستیں سنبھالے بیٹھے؟ ریاست پاکستان نے 1973 کے آئین میں واضح کر دیا تھا کہ قدرتی وسائل کا اختیار آئینی دائرے میں تمام صوبوں کو ملے گا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ سب سے پہلے ان سرداروں نے ہی اپنی زمینوں پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ہی ترقیاتی منصوبوں کو روکا، چاہے وہ ڈیم ہوں، اسکول ہوں یا ہسپتال۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کئی علاقوں میں اسکولز کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں مگر ٹیچرز نہیں ہیں، کیونکہ سردار کی اجازت نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ریاست نے یہ سب کیا تو پھر مزاحمت کیوں؟ تو یاد رکھیں، ریاست نے زمین کے نیچے موجودہ وسائل کو تو آئینی طور پر تقسیم کرنے کی بات کی، مگر زمین کے اوپر جو سرداری نظام تھا وہ بدلنے کی کوشش بھی کرنا شروع کی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب سردار ناراض ہوئے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر ریاستی ادارے عوام کو تعلیم، صحت اور روزگار دینا شروع کر دیں گے تو پھر سرداری نظام ختم ہو جائے، اور یہی وہ خوف تھا جو بندوقوں میں بدل گیا اور اسے آزادی کا رنگ دے کر عوام کو ورغلایا گیا۔ تو اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے، لیکن ایک انجام نہیں بلکہ ایک آغاز کی طرف۔ 2010 میں جب پاکستان نے 18ویں آئینی ترمیم منظور کی تو بلوچستان کو پہلی بار آئینی اور قانونی طور پر اپنے وسائل پر شراکت داری دی گئی۔ آرٹیکل 172(3) نے واضح کر دیا
کہ تیل اور گیس جیسے قدرتی وسائل پر صوبے کو 50% ملکیت حاصل ہوئی۔ ریاست نے اپنا وعدہ پورا کیا، مگر ایک بار پھر وہی پرانے نعرے، وہی پرانی چیخیں، یہ کافی نہیں، ہمیں مکمل اختیار دو، اور پھر ہر حق کو رد کر کے، ہر ترمیم کو نظر انداز کر کے بغاوت کو ہی واحد راستہ قرار دیا۔ اصل سوال اب یہ نہیں رہا کہ ریاست نے کیا نہیں دیا، اصل سوال یہ ہے کہ عوام کے نام پر شور مچانے والے سرداروں نے عوام کو کیا دیا؟ کیا وہ 50% ملکیت جو آئینی طور پر ملی وہ عوام تک پہنچی؟ کیا اسکول کھلے؟ کیا ہسپتال چلے؟ یا وہ رائلٹی، وہ کمیشن، وہ بیرونی فنڈز صرف سردار کے حجرے، اس کے پلازوں اور اس کے بیٹے کے بیرون ملک تعلیمی سفر تک محدود رہے؟ علیحدگی کا نعرہ ایک فریب ہے، اور فریب ہمیشہ دل کو بہلاتا ہے لیکن انجام میں صرف تباہی دیتا ہے۔ بلوچ نوجوان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ریاست دشمن ہے، لیکن اسے یہ نہیں بتایا جاتا کہ جو تمہیں بندوق تھما رہا ہے وہ خود ریاست سے مراد لے رہا ہے۔ جس نے تمہیں فوج چیک پوسٹ کے خلاف بھڑکایا وہ خود اپنی سیکیورٹی کے لیے فوجی دستہ رکھتا ہے۔ جس نے تمہیں پاکستان مخالف بینر دیا وہ خود پاکستان کے بجٹ سے اپنی NGO چلاتا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قلات کا الحاق زبردستی نہیں، عقیدے، خواب اور نفع بخش مستقبل کی امید کے تحت ہوا۔ خان آف قلات کا خواب، قرآن کا حلف کا جھوٹ اور وسائل کے نام پر مزاحمت، یہ سب محض وہ پردے ہیں جن کے پیچھے اقتدار، پیسہ اور طاقت کی چھپی کہانی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس فریب کے پیچھے چلیں گے یا اس تاریخ، اس آئین اور اس ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس نے غلطیاں ضرور کی لیکن آج اصلاح کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ سوچئے، کیونکہ شاید کل یہ اختیار آپ کے پاس نہ ہو۔